داؤد تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا سجاول کے گھر جا رہا تھا۔ اسے سجاول کے علاوہ کوئی نہیں ایسا ملنا تھا جو اس کی تکلیف کو سمجھ پاتا۔ اس کے اندازے کے مطابق سجاول کو اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ گاڑی اب ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہو رہی تھی۔ گلی صاف تھی مگر گاڑی صحیح سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ داؤد نے وہیں گاڑی روک دی اور خود پیدل سجاول کے گھر کا رخ کیا۔ سجاول کے گھر کے دروازے پہ 2-3 لڑکیاں ایک عورت کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ درمیان میں چوڑیوں سے بھرا ٹوکرا پڑا تھا۔ شاید وہ اپنے لیے چوڑیاں پسند کر رہی تھیں۔ داؤد ان سے تھوڑا فاصلے پہ رک گیا۔ اماں یہ لال والی چوڑیاں دو، مجھے یہ بڑی سہنی لگتی ہیں۔ ایک لڑکی نے عورت سے کہا۔ لڑکی کا آدھا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا اس لیے داؤد اسے پہچان نہ سکا۔ ساتھ وہی 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں جو اس دن ماہی کے ساتھ پانی بھر کر آ رہی تھیں۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ چوڑیاں اٹھانے کے لیے آگے بڑھایا تو اس کی کلائی میں موجود سبز رنگ کا کڑا داؤد کو اس کی پہچان کروا گیا۔ وہ یقیناً ماہی تھی۔ "نی کڑیے، ویاہیاں کڑیاں پاندیاں نے لال رنگ، تو تے ہلے منگ بھی نہیں کسی دی، تینوں کادا چا چڑھیا ہے؟" لڑکی شادی شدہ لڑکیاں سرخ رنگ پہنتی ہیں۔ تم تو ابھی کسی کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہو، تمہیں کیوں شوق ہوا؟ اماں دے نا، فضول بحث نہ کر۔ آپ سبز رنگ کی چوڑیاں لے لیں، سبز رنگ آپ کی کلائی پہ زیادہ جچے گا۔ ایک مردانہ آواز نے تمام لڑکیوں کو ایک دم سے حیران کر دیا۔ ماہی نے آواز کی جانب رخ کیا تو داؤد کو کھڑا پایا۔ ماہی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آگ برسانے لگیں۔ داؤد اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہی آگ برساتی آنکھیں، وہی لہجہ، وہی غصہ، وہی اکڑ۔ ہاں، آج بس اتنا فرق تھا کہ چہرہ چادر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ صاف چہرہ، ایک شباب کی معصومیت لیے کھلتی ہوئی کلی کی طرح۔ ہلکا سانولا رنگ اس پہ غصے سے لرزتے ہونٹ جنہیں بری طرح سے ماہی اپنے دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ داؤد کی نظریں ایک لمحے کو بھی نہ اس کے چہرے کے طواف سے ہٹ سکیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ماہی نے غصے سے داؤد سے پوچھا۔ داؤد ایک دم ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ سجاول کا پوچھنے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ لالا نہیں ہے گھر پہ، جاؤ یہاں سے اب، سختی سے جواب دیا گیا۔ جی بہتر، داؤد نے بلا کی فرما برداری سے جواب دیا اور وہیں سے الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی داؤد نے اپنے سینے کو دل کی جگہ سے تھام لیا۔ دل کی دھڑکن کی رفتار اتنی تھی کہ اسے ورلڈ ایتھلیٹ ریس میں ونر کا ایوارڈ مل جاتا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ داؤد اپنے دل سے مخاطب ہوا۔ داؤد نے بمشکل خود کو سنبھالا اور واپسی گرا لی۔ رات کی خاموشی عرصوں پھیلی تھی۔ ایسے میں 2 نفوس دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ایک مخصوص رخ کی جانب رواں تھے۔ بی بی جی، اگر چھوٹی بیگم صاحبہ کو پتہ لگا نا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دیں گی، راکھی نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ چپ کرو تم، بس خاموشی سے چلتی رہو، ہمنا نے سرکوشی کی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی ریت کے ایک ٹیلے پاس رک گئیں۔ وہاں سے انہیں سجاول بیٹھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی بانسری کو اپنے کپڑے سے صاف کرنے میں مصروف تھا۔ ہمنا اور راکھی وہیں بیٹھ گئی۔ سجاول نے بانسری اپنے لبوں سے لگائی اور ایک خوبصورت دھن چھیڑ دی۔ ہمنا تو اسے یکٹک دیکھ کے چلی گئی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی میں ایک ذرا اونچے ٹیلے پہ بیٹھا سجاول بہت بھلا لگ رہا تھا۔ چہرے پہ ہلکی شیف، آنکھیں بند کی اپنی بانسری کی دھن میں مگن بھرپور جوان۔ ہمنا نے پہلی بار کسی مرد کو اس طرح سے دیکھا تھا۔ دل الگ ہی تال پہ دھڑکنے لگا تھا۔ بی بی جی چلیے، راکھی نے مگن ہوئی ہمنا کو جھنجھوڑا۔ ہاں، کیا ہوا؟ ہمنا جیسے گہری نیند سے جاگی تھی۔ سجاول کو سامنے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس نے بانسری بجانا روک دی اور غور سے سامنے دیکھا۔ بی بی جی، وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ بی بی جی چلو۔ ہمنا نے اپنے جانب آتے سجاول کو دیکھا تو وہ وہیں جم گئی۔ کون ہیں آپ؟ سجاول نے آتے ہی ان دونوں کو دیکھا جو لمبی چادروں میں منہ چھپائے اسے سن رہی تھیں۔ جی وہ بی بی جی چلو نا، راکھی تو کوئی جواب سجائی نہ دیا۔ کون ہیں آپ دونوں؟ اتنی رات کے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے پاس؟ سجاول نے تھوڑا سختی سے پوچھا۔ میں حویلی سے ہوں، ہمنا آپ کی بانسری سننے آئی ہوں۔ بہت اچھی بجاتے ہیں آپ، ہمنا نے جھکی نظروں سے سجاول کو جواب دیا۔ سجاول نے اس سمٹی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہمنا کو خود پہ سجاول کی نظریں محسوس ہوئیں تو اس نے نظر اٹھا کر اسے براہ راست دیکھا۔ ہمنا کی بے اختیاری کے عالم میں منہ پر پڑی چادر بھی نیچے سرک گئی۔ سجاول کو حویلی میں کام کرتے ہوئے سال ہونے کو تھا مگر وہ آج تک ہمنا سے نہیں ملا تھا۔
پہلی بار اس نے حملہ کو اپنے سامنے دیکھا اور دیکھتا ہی چلا گیا۔ چاند کی سفید روشنی میں حملہ کا کھلتا ہوا دودھیا رنگ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ لرزتی ہوئے پلکوں کے چلمن نظر ملنے پر دھیرے سے گرا دیے گئے تھے اور وہ جو اس کی کالی شفاف آنکھوں کو دیکھتا ہی رہنا چاہتا تھا اس طرح پردہ گر جانے پہ بے چین ہو گیا۔ بی بی چلو، دیر ہو رہی ہے، راکھی نے ایک بار پھر سے ٹوکا۔ آپ کو جانا چاہیے، سجاول نے نرمی سے کہا۔ حملہ نے دھیرے سے سر کو اسبات میں ہلایا اور چادر درست کر دی۔ راکھی کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ سجاول وہیں چاروں شانے چیت کھڑا اپنی شکست پہ حیران تھا۔ وہ جو کبھی کسی لڑکی کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا، آج ایک معصوم سے چہرے نے اس کی انا اور خودداری کو بری طرح شکست دی تھی۔ کبھی آسمان کو دیکھا؟ دن میں نیلا صاف اجلا آسمان، ایک چھوٹی سی بدلی ایک جانب سے اٹھتی ہوئی آتی ہے اور اس آسمان پہ نقش بکھرنے لگتے ہیں۔ پھر تو جیسے بادلوں کے مسافر جوک در جوک آتے چل جاتے ہیں، نیلے آسمان کو کبھی نیلا تو کبھی سفید کرنے لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ نیلا رنگ سیاہی میں بدلنے لگتا ہے، ننھے ننھے ہیرے موتی اس کالے آسمان کو سجانے لگتے ہیں، ایسے جیسے ہیرے موتیوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ ایسے میں دھیرے دھیرے منہ چھپاتا چاند نمودار ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ ان ہیروں سے بھری محفل میں داخل ہونے لگتا ہے۔ سب ہیرے اپنی جگمگ بڑھا دیتے ہیں، کہیں کوئی ان کی حسن کو مان نہ کر دے، پر وہ چاند بھی ہمت نہیں چھوڑتا، اپنے چہرے پر پڑا پردہ ہٹانے لگتا ہے، پھر چودھویں پہ پورے جوبن پہ آ جاتا ہے۔ ہر سو اس کی ٹھنڈی روشنی پھیل جاتی، سب اس کو تکنے لگتے ہیں اور وہ تنہا چاند پوری آفتاب سے ان ہیروں سے بھری محفل کو لوٹ لیتا ہے۔ جب ایک انسان درست راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسے ہی ہیروں سے بنی محفل سے گزرتا ہے تو گھبرانے لگتا ہے کہ وہ ناکام نہ ہو جائے۔ اصل مرد مومن تو وہ ہے جو ان ہیروں سے بھری محفل کو پرواہ نہ کرے، اس چاند کی طرح اپنے آپ کو سب میں واضح کر دے۔ ماشاءاللہ، سلیم نے داد بھرے لہجے میں کہا۔ بابا، آپ نے تو جیسے کوزے میں دریا بند کر دیا، کیا بہترین مثال دی، ماشاءاللہ۔ سلیم بیٹا، سیدھا راستہ سب کو دکھایا جاتا ہے، پر یہ تو انسان پہ منحصر کرتا ہے کہ وہ اس راستے کو کب پکڑتا ہے۔ بابا، عبداللہ نے اطمینان سے بولا۔ بابا، سیدھا راستہ تو اللہ ہی انسان کو دکھاتا ہے۔ ویسے بھی بابا، جب ہمارا ہر عمل لکھ دیا گیا تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں ہدایت اسی وقت نصیب ہوگی جب لکھی گئی ہے۔ غلط فہمی ہے، نصیب لکھ دیا گیا ہے، مگر اللہ کی رحمت کب کس وقت نصیب بدلتی، اس کامل یقین ہی ایک انسان کو کامیابی دلاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سیدھا راستہ صراط مستقیم کو کہا ہے۔ صراط مستقیم سیدھی راہ ہے، سیدھا راہ جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتی ہے، میرے سونے اللہ تک۔ اس راہ کی پہلی سیڑھی نماز ہے، اپنے آپ کو انا مار کر اس کے آگے جھکنا سیکھو، اپنا نفس، اپنی خودداری سب اس کی ذات پہ قربان کر دینا ہی سجدے کا اصل ہے۔ سلیم ایک دم سے اداس ہو گیا، اس کی نماز میں لذت پچھلے کئی دنوں سے ختم ہو رہی تھی۔ جب بھی نماز ادا کرنے لگتا، ماہر کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آ جاتا، وہ بمشکل نماز مکمل کر پاتا۔ کتنی ہی بار وہ ماہر کے خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک چکا تھا، مگر وہی ڈھاک کے 3 بات۔ سلیم بیٹا، عورت کے شر سے کون محفوظ رہ پایا ہے؟ بابا نے اچانک ہی سلیم سے سوال کیا۔ سلیم کو ایسا محسوس ہوا جیسے بابا اس کے دماغ کی آوازیں بخوبی سن پا رہے ہیں۔ بابا، اب آپ ہی بتائیں، میں کیا کروں؟ ایسا کیا کروں جو میری عبادت ہر قسم کی کوڑھ سے پاک ہو جائے، صرف اسی کا تصور رہے، کسی بھی غیر اللہ کا تصور نہ آئے۔ سلیم کے لہجے سے بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ صبر کرو، یہ تو فطری عمل ہے، دل کو کوئی بھی بھا جائے تو پھر دل اس کی یہ تسبیح کرنے لگتا ہے، حواس کھونے لگتا ہے، عبادت سے دل اٹھنے لگتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں بابا، یہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ اسی لیے ہوتا ہے جب اللہ کے گھر میں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ اصل جنگ تو اب لگی ہے، جب دل مچلے گا، تمہارا نفس تمہاری محبت کی جانب تمہیں بھٹکائے گا، تم خود سے لڑو گے، کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا مقصد یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں۔ جی بابا، ایسا ہی ہے، دل و دماغ میں جنگ کا سا سما ہے، دل اڑ کر اس لڑکی کی جانب جاتا ہے، پر میں نہیں جانا چاہتا۔ سلیم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ چلو اٹھو اور جا کر بازار سے راشن لے آؤ، موسم کا پتہ نہیں، بہت صبح سے ہوا میں تیزی ہے۔ جی بابا، جاتا ہوں۔ سلیم نے بابا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور باہر کا رخ کر لیا۔